جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قدم اٹھایا جو انہیں بالکل نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے لیے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی گئی جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ ہوا یہ کہ جنوری 1972 میں یعنی سقوط ڈھاکہ کے کچھ ہی ہفتوں بعد بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کا اعلان کر دیا۔ I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. یعنی 31 بڑے انڈسٹریل یونٹس، 13 بینک، 10 شپنگ کمپنیز اور 32 انشورنس کمپنیز حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی۔ نعرہ لگایا کہ مقصد دولت کو برابر تقسیم کرنا، لیبر رائٹس کا تحفظ اور کچھ خاندانوں کی مونوپولی کو توڑ دینا ہے۔ I am determined to see that the common man enjoys the true benefits of industrialization. The system of permits and licenses has for far benefited only a few families. ہوا یہ تھا کہ 1968 میں ایوب خان کے چیف اکنامسٹ محبوب الحق نے ایک تقریر کی تھی کہ پاکستان کے 2/3 انڈسٹریل ایسٹس صرف 22 خاندانوں کے پاس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کچھ خاندانوں کا نہیں بلکہ سسٹم کا ہے۔ بھٹو صاحب نے 22 خاندانوں کا لفظ پکڑ لیا اور عوام میں کیمپین چلانا شروع کر دی، اور 1972 میں جب بھٹو کو موقع ملا تو انہوں نے 22 خاندان کیا سبھی خاندانوں کی انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا۔ The wealth of the nation must be for the benefit of all the people and cannot continue to be concentrated in the hands of a few individuals. کہنے میں سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس فیصلے کے لانگ ٹرم ریزلٹس تباہ کن تھے۔ نیشنلائز کی گئی انڈسٹریز پر تجربہ کار بزنس مین نہیں، نااہل بیوروکریٹس بٹھا دیے گئے۔ سرکاری کنٹرول میں آنے والے اداروں میں نااہلی کے ساتھ ساتھ کرپشن اور سیاسی بھرتیاں عام ہو گئیں۔ ان کی پروڈکشن بری طرح متاثر ہوئی۔ پرائیویٹ انویسٹرز کا پاکستان پر اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ انہوں نے نیا سرمایہ پاکستان میں نہیں لگایا بلکہ باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ فارن انویسٹمنٹ بھی ختم ہو گئی اور معیشت ایک کے بعد دوسرے بحران میں ڈوبتی چلی گئی۔